انہوں نے اسے 27 سال تک ایک چھوٹی سی جیل میں بند رکھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے آزادی چاہتا تھا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے نفرت نہیں کی، اس نے معاف کر دیا اور پھر وہ اسی ملک کا صدر بنا جس نے کبھی اسے قید کیا تھا۔ اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ نیلسن رولیلا منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مویسو میں پیدا ہوا۔ اس کے والد گوڈلا ہنری مفاکنزا ایک معزز مقامی سردار اور ٹیمبو شاہی خاندان کے مشیر تھے، لیکن جب انہوں نے ایک نوآبادیاتی مجسٹریٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو ان سے سرداری چھین لی گئی۔ خاندان کو مویسو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور قریبی گاؤں کونو میں جا کر بسنا پڑا۔ وہاں کم عمر منڈیلا مویشی چرایا کرتا تھا اور سیاست نہیں بلکہ عزت اور آزادی کا خواب دیکھنے لگا۔ منڈیلا اپنے خاندان میں پہلا فرد تھا جو اسکول گیا۔ مشنری اسکول میں ایک استاد نے اسے انگریزی نام نیلسن دیا۔ بعد میں اس نے فورٹ ہیئر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی جو سیاہ فام طلبہ کے لیے ایک نایاب ادارہ تھا، لیکن جب وہ طلبہ کے احتجاج میں شامل ہوا تو اسے معطل کر دیا گیا۔ معافی مانگنے کے بجائے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور جوہانسبرگ چلا گیا جہاں اس نے چوکیدار اور کلرک کے طور پر کام کیا گیا اور بعد میں یونیورسٹی آف وٹ واٹرز رینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ جتنا وہ دیکھتا گیا اتنا ہی اسے احساس ہوا کہ جنوبی افریقہ کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ 1948 میں اپارتھائڈ قانون بن گیا۔ یہ صرف نسل پرستی نہیں تھی بلکہ ایک قانونی نظام تھا جو لوگوں کو رنگ کی بنیاد پر تقسیم کرتا تھا۔ سیاہ فام جنوبی افریقی ووٹ نہیں دے سکتے تھے، انہیں سفر کے لیے پاس باکس رکھنے پڑتے تھے، انہیں الگ علاقوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اکثر کام کی جگہوں سے بہت دور۔ اچھی تعلیم، نوکریوں اور صحت کی سہولیات تک ان کی رسائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لوگوں کو صرف غلط علاقے میں چلنے پر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور ANC یوتھ لیگ بنانے میں مدد دی۔ انہوں نے ان ظالمانہ قوانین کے خلاف احتجاج کیا، بائیکاٹ منظم کی، تقریریں کی اور پرامن جلوس نکالے، لیکن حکومت نے نہیں سنا بلکہ تشدد سے جواب دیا۔ 1960 میں شارپ ویل نامی قصبے میں ہزاروں لوگ پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ پولیس نے فائرنگ کر دی، 69 لوگ مارے گئے، زیادہ تر کو پیٹ میں گولیاں لگی جب وہ بھاگ رہے تھے۔ یہ قتل عام دنیا کو ہلا کر رکھ گیا۔ حکومت نے ہنگامی حالت نافذ کر دی، ANC پر پابندی لگا دی، ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا۔ منڈیلا زیر زمین چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب صرف پرامن احتجاج کافی نہیں رہا۔ 1961 میں اس نے امخونتوے سیزوے یعنی قوم کا نیزہ بنانے میں مدد دی۔ ان کا مقصد لوگوں کے خلاف تشدد نہیں بلکہ اپارتھائڈ نظام کو نقصان پہنچانا تھا۔ 1962 میں منڈیلا گرفتار ہو گیا۔ اس پر بغیر اجازت ملک چھوڑنے اور احتجاج منظم کرنے کا الزام لگایا۔ اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن جیل میں ہونے کے دوران پولیس کو ریونیا کے قریب ایک فارم ہاؤس سے خفیہ دستاویزات ملی جن میں تخریب کاری کے منصوبے درج تھے۔ ریلوے لائنوں، بجلی گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تھے۔ منڈیلا اور اس کے ساتھیوں پر دوبارہ مقدمہ چلا۔ حکومت سزائے موت چاہتی تھی، لیکن عدالت میں منڈیلا نے ایک تاریخی بیان دیا: میں نے سفید فام بالادستی کے خلاف بھی جدوجہد کی اور سیاہ فام بالادستی کے خلاف بھی۔ میں ایک آزاد اور منصفانہ جنوبی افریقہ پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے لیے میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ منڈیلا کو ایک ٹوٹا ہوا انسان نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے حوصلے اور آزادی کی علامت بنا کر لے جایا گیا۔ نیلسن منڈیلا کو روبن آئی لینڈ بھیج دیا گیا، کیپ ٹاؤن کے ساحل کے قریب ایک سرد اور ویران جھیل۔ وہاں اس نے 18 سال گزارے۔ اس کی کوٹلی بہت چھوٹی تھی، نہ بستر نہ بیت الخلاء، صرف ایک پتلی سی چٹائی اور ایک بالٹی، اور روز دھوپ میں پتھر توڑتا تھا۔ اسے ہر 6 ماہ میں صرف ایک خط لکھنے کی اجازت تھی اور سال میں صرف 2 مختصر ملاقاتیں۔ جب اس کی ماں اور بعد میں اس کا بیٹا فوت ہوا تو اسے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ملی، لیکن منڈیلا مضبوط رہا۔ اس نے پڑھا، پڑھایا اور یہاں تک کہ جیل کے محافظوں کی زبان افریکانس بھی سیکھی تاکہ اس نظام کو سمجھے جو اسے خاموش کرانا چاہتا ہے۔ 1982 میں 18 سال بعد اسے دوسری جیل منتقل کیا گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منڈیلا کا نام دنیا بھر میں آزادی کی علامت بن چکا تھا۔ 1990 میں 27 سال قید کے بعد 11 فروری کو جب نیلسن منڈیلا آزاد ہوا، وہ 71 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے انتقام نہیں مانگا بلکہ امن اور اتحاد کی بات کی۔
1994 में जनूबी अफ्रीका में पहला जमहूरी इलेक्शन हुआ और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका का पहला सियाह फाम सदर बना। इसने एक मुद्दत के बाद इख्तिदार छोड़ दिया और अमन, तालीम और इंसानी हुकूक के लिए काम जारी रखा। 2013 में 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला का इंतकाल हुआ। इसकी जिंदगी ने साबित किया यह हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक कि ये हो न जाए। ये था नेल्सन मंडेला का तवील, तकलीफदेह और ताकतवर सफ़र। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।